رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے، ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے، وقال بعضهم، اور بعض نے فرمایا انہ ملک۔ اس رات میں، یہ امت کی شان و شوکت پہ سننا، اس رات میں کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات، رمضان کی یعنی آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ کا ایک فرشتہ ایسا بھی تشریف لاتا ہے، اگر اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، پوری دنیا، یہ سارا کچھ بھی اگر پہلے آسمان میں اللہ رکھ دینا تو پہلے آسمان کی وسعت اتنی ہے، یہ سارا کچھ اتنی جگہ وہاں سے لے گا جتنا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بندہ رائی کا دانہ رکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ سارا کچھ اور پہلا آسمان اگر دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ سارا کچھ دوسرے آسمان کی وسعت میں سے اتنی جگہ لیتے ہیں جتنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا۔ اسی طرح دونوں آسمان اور 7 زمینیں اور دنیا والے، تیسرے میں اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور ان میں سے سورج جیسے بڑے بڑے ستارے بھی کھڑے ہیں۔ آپ کی اس زمین سے، آپ کے اس ون سے 10 لاکھ گنا بڑا تو اکیلا سورج ہے، اور اس کے آگے پھر کہکشائیں ہیں کہ ایک ایک کہکشاں جو ہے اس سورج سے کئی لاکھ گنا بڑی ہے، پھر ان سے مزید آگے کہکشائیں ہیں جو ان سے کئی کروڑ درجے بڑی اور طویل کہکشائیں ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور سے سننا، اس امت کو شان و شوکت کیا ملی ہے؟ سرکار کا صدقہ، سرکار کی نسبت سے، میرے آقا کے فیض سے اس امت پہ رب کا کرم کتنا نازل ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا اگر وہ فرشتہ صرف ایک لقمہ لینا چاہے، کتنے لقمے؟ فرمایا 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سارا اس کا ایک لقمہ بن جائے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کی کتنی عظیم جسامت ہوگی اس فرشتے کی، سمجھ آئیے بات کیا نہیں ہے؟ کتنی عظیم، اور اس کی پاور کتنی ہوگی، بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ بنا کہاں سے؟ یہ میرے آقا کے نور سے بنا ہے۔ اب سننا، یہ جن کے فیض کا ایک قطرے کا کئی حصہ اس کو ملا تو اس کی سننا، پھر تاجدار مدینہ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پہلے اس کو تو سمجھ کے دیکھو، پہلے اس فرشتے کو جس کے لقمے میں سارا کچھ آتا ہے، وہ آپ کتنی طاقت والا ہو۔ پھر اگر وہ لینا چاہے تو کانت لہو لقمۃ واحدہ، زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ، زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ۔ وہ ملک، وہ ایک ایسا فرشتہ، رأسہ تحت العرش، اس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہے۔ عرش اعظم کتنا طویل ہے پتہ ہے؟ 7 زمینیں، سارا کچھ دنیا، 7 آسمان۔ فرمایا اگر عرش اعظم کے سامنے رکھے جانا بس اتنی جگہ لیں گے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جگہ لیتے۔ یہ عرش اعظم کی وسعت ہے، اور اس فرشتے کا سر کہاں ہے؟ وہ ملک، یہ ایک فرشتہ ہے، رأسہ تحت العرش ورجلہ فی تخوم الارض السابعہ، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین سے نیچے تحت ثری تک پہنچے۔ جس کا سر عرش اعظم کے، اس کے پاؤں تحت ثری سے نیچے، اور اندازہ لگانا 7 زمینوں کا ایک سے دوسری تک سفر کیا جائے تو 3500 سال درکار ہیں، پھر بندہ 7ویں زمین تک پہنچتا ہے۔
اور ایسے 3500 سال نہ نیند آئے، نہ تھکے، نہ طہارت کی عادت، نہ غسل کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی۔ فرشتہ اگر سفر کرتا رہے تو، اور ان کی طاقت کیا ہے، سیکنڈ سے پہلے عرش اعظم سے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر پہلی زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال، یہ ترمذی کی حدیث عرض کرو، 500 سال مسافت ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، حتیٰ کہ 7ویں تک، اور 7ویں سے عرش اعظم تک مزید 500 سال۔ 3500 اور 4000 کتنے ہو گئے؟ 7500 سال درکار ہے جس سفر کو تیز ترین سواری پہ اس فرشتے کی جسامت کا اندازہ لگانا، اس کا سر وہاں ہے تو پاؤں نیچے کھڑے، اور پھر اسی سے میرے آقا کریم کا پاور اور قوت کا اندازہ لگانا۔ اس کو تو سرکار کے فیض کا پتہ نہیں کون سا حصہ ملا، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا کہ کھربواں حصہ اس کو نصیب ہوا ہے، اربواں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ خیر آگے چلیں۔ وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ، وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ، اس کے سر جو ہے وہ 1000 سر ہے۔ اس فرشتے کا سر کتنا ہے؟ اب سنتے جائیں۔ کل راس، ہر ایک جو اس کا سر ہے، ہر ایک جو اس کا اعظم من الدنیا، اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے بڑا ہے، اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے، اور سر کتنے ہیں؟ 1000۔ وفی کل راس الف وجہ، اور اس کے ہر سر میں 1000 چہرہ، اس کے ہر سر میں کل کتنے سر ہیں؟ 1000، اور ہر سر میں کتنے چہرے ہیں؟ 1000 چہرہ ہر سر میں ہے۔ وفی کل وجہ الف فم، اور ہر چہرے میں 1000 منہ رکھا ہے رب نے، ہر چہرے میں 1000۔ اس فرشتے کے سر کتنے ہیں؟ بولے بولے ٹائم ختم ہو چلا ہے، کتنے ہیں؟ اور پھر ہر سر میں کتنے اس کے چہرے ہیں، اور پھر ہر چہرے میں کتنے منہ ہیں؟ وفی کل فم الف لسان، پھر ہر منہ میں 1000 زبان رب نے پیدا کی۔ ذرا اس کو کیلکولیشن بھی کرنا کہ بنتا کیا ہے، پھر اس امت کی شان کا اندازہ لگانا، اور پھر امت جو بھی ہے نا سرکار کے قدموں کا صدقہ ہی ہے۔ اب سنتے چلے۔ وفی کل فم الف لسان، پھر اس کے ہر منہ میں 1000 رب نے کیا دے رکھی ہے؟ زبان دے رکھی ہے۔ یسبح بکل لسان الف نوع من التسبیح والتحمید والتمجید، فرمایا پھر ہر زبان سے 1000 مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تمجید بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تحمید بیان کرتا ہے۔ اور غور کرنا میرے بھائیوں، لکل لسان لغہ، ہر زبان دوسری سے جدا ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتی نہیں ہے۔ آخر کار صورتحال یہاں تک بنتی ہے۔ فَإِذَا فَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ خَرَّ كُلُّ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ۔ اللہ کے اس فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اور جب وہ فَفَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ، جب اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی غرض سے وہ کیا کھولتا ہے؟ اپنا منہ کھولتا ہے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کروں۔ خر کل ملائکۃ السماوات سجدا، اللہ کے کھربوں لاتعداد فرشتے جو آسمان پہ کھڑے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ اس کے خوف کی وجہ سے، خوف کس چیز کا ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو میرے آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑے بڑے فرشتے، ان میں جبریل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، یہ سارے خوف کی وجہ سے کہاں گر جاتے ہیں؟
اب ذرا دیکھتے ہیں ان کو خوف کس چیز کا لاحق ہوتا ہے. مخافت ان یحرکہم نور افواہہ، ان سب کو یہ خوف ہوتا ہے یہ جو اس نے منہ کھولا ہے نا، اس کے منہ کھولنے سے جو اس کے منہ سے نورانیت نکلتی ہے وہ فرشتے ڈر جاتے ہیں کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. جو میرے آقا کریم کے نور سے حصہ پائے اس کے منہ کے نور سے سارے فرشتے ڈرتے ہوں کہ کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. سوال یہ ہے یہ تو یہ اور جن کے فیض سے یہ ہے اس تاجدار مدینہ کی نورانیت پہ کیا کہنا. اسی لیے تو آقا فرمایا کرتے تھے ایسا میرے اوپر 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ بھی اٹھا دوں زمین میں کوئی ایسا نہ رہے. ایک پردہ اٹھانے کی دیر ہے جو سارے جاندار میرے نور کے جلال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو. یہ رب کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تسبیح. اے میرے آقا کی امت تمہاری شان پہ بندہ قربان جائے. سرکار نے فرمایا یہ میرے سامنے حدیث ہے، فرمایا جب رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی، بس رب کا یہ فرشتہ بھی تشریف لے آتا ہے، زمین پہ تشریف لاتا ہے. کام کیا ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، پیچھے اب سننا ہے نا حیات کیا ہے، کتنی پاور و طاقت اور کتنے سر، کتنے چہرے، کتنے منہ، کتنی زبانیں، پھر ہر زبان سے کتنی لغات میں مختلف زبانوں میں رب کی تسبیح ہو تمجید و تحمید کرتا ہے. لیکن جب رات آتی ہے لیلۃ القدر کی یہ تشریف لاتا ہے زمین پر فیستغفر، بس پھر یہ بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا. یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگنا کن کے لیے؟ للصائمین والصائمات، للصائمین والصائمات من امت محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ لیلۃ القدر کی رات آ کے اس کو اجازت ہوتی ہے آج کی رات تو میری تسبیح نہیں بیان کرے گا، آج کی رات میرے محبوب کی امت کے للصائمین والصائمات، جو مرد روزے رکھتے ہیں، والصائمات، اور جو عورتیں میری محبوب کی امت کی کیا رکھتی ہیں؟ روزے رکھتی ہیں. اے میرے فرشتے آج کی ساری رات ان کے لیے میری جناب سے تو صرف جنت کا سوال ہی کرتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہے. میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو اس امت کو رب نے محبوب کا صدقہ کتنی عظمت سے نواز رکھا ہے کہ جس فرشتے کی تسبیح کے لیے منہ کھولے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، وہ اس رات میں میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت کا سوال کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے محبوب کے ان امتیوں کو میں مجبور ہوں میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. روایت کے جملے ہیں ان مردوں کے لیے فرشتے کو بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت ہوتی ہے من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے آقا فرماتے، رب فرماتے جو روزے رکھتے ہیں نا ان کے لیے کر لیں.